علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد نصر اللہ خان اطاری شہر چنگوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال خوابوں کی تعبیریں میں یہ ہے کہ مجھے اکثر ہر رات تقریباً خواب آتے ہیں، اور خواب اس طرح سے کہ صبح کو اکثر خوابوں میں ویسے میں تو جو خواب میں منظر دیکھا وہی آج صبح بھی دیکھ رہا ہوں، اور کبھی کبھار ڈرانے خواب بھی آتے ہیں، تو ڈرانے خوابوں کے لیے ورد وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈرانے خواب بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بتائیں کہ ڈرانے خوابوں سے کیسے نجات پا سکتا ہوں، اور آپ یہ بھی بتائیں کہ جو منظر صبح دیکھتا ہوں تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ جی حضور نصر اللہ بھائی نے چنگوٹ سے کال کی۔ اکثر کہہ رہے ہیں مجھے خواب جو ہے وہ آتے ہی رہتے ہیں اور اکثر سچے ہوتے ہیں، یعنی جو دیکھتے ہیں وہی جی ہو جاتا ہے۔ جی تو یہ واقعی ایک قسم ہے باقاعدہ خوابوں کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی بندے پر آئندہ ہونے والے واقعات کو جو ہے وہ آشکار فرماتا ہے، اور اسی لیے اس معاملے میں بہت زیادہ دلچسپی بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے، کیونکہ ماضی کے متعلق تو ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے، اچھا حال کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ حال بے حال ہے یا حال درست ہے، جو بھی ہے۔ اب یہ تجسس ہوتا ہے، ذہن میں بھی خیال ہوتا ہے یار آئندہ کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اس وجہ سے بھی اس کی طرف جو رجحان بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ آئندہ ہونے والے معاملات کے بارے میں خبر ارشاد فرماتا ہے، اس کو اشارتاً بتایا جاتا ہے، جیسے کہ تعبیر کے ضمن میں بسا اوقات عرض کیا جاتا ہے کہ آپ اس معاملے میں غور کریں، آپ اس معاملے میں غور کریں، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے۔ تو بارے میں نے یہ نہیں بیان کیا کہ وہ اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے، تو چونکہ خواب کی قسم ہے اور ایسا ہوتا ہے تو وہی دیکھ لیتے ہیں، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ البتہ جو انہوں نے دوسری بات بیان کی کہ ورد بھی پڑھتے ہیں، اب میں نے نہیں بتایا کہ کون سا ورد پڑھتے ہیں، بہرحال ایک وظیفہ میں بھی عرض کیے دیتا ہوں، مدنی پنصورہ جو کہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے سے جو مطبوعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 228 پر یا متکبر 21 مرتبہ، اگر بہت ہی پیاری کتاب ہے، وظائف ہیں اس کے اندر، اوراد ہیں، بسم اللہ شریف سے متعلق مدنی پھول ہیں، درود پاک سے متعلق مدنی پھول ہیں، اسی طرح جو قرآن مجید کی مشہور صورتیں ہیں عموماً جن کی تلاوت کی جاتی ہے، جن کے فضائل بکثرت بیان کیے جاتے ہیں، وہ صورتیں اور ان کے فضائل، اسی طرح مختلف مواقع پر پڑھے جانے والے درود وغیرہ بھی اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے، اور بھی بہت ساری اس کے اندر معلومات ہیں، ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے، انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں پائیں گے۔ صفحہ نمبر 228 پر ایک وظیفہ لکھا ہے ہمارے یہ اسلامی بھائی، اور اگر کسی اور کو بھی اس طرح کا معاملہ ہو کہ وہ ڈراؤنے خوابوں سے پریشان ہو، تو سونے سے قبل 21 مرتبہ یا متکبر اول آخر درود پاک پڑھ لیا کریں، پھر سو جائیں، انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے اور برے خوابوں سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عملی طور پر بھی کچھ اقدامات کرنے ہوں گے، کیونکہ انسان کے خیالات، انسان کی مصروفیات، انسان کے جو حالات ہوتے ہیں اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے بندے کے خوابوں پر۔ تو فلمی ڈرامے دیکھنا، مار دھاڑ کے مناظر دیکھنا، اسی طرح ہمارے ہاں اچھی خبر تو کم ہی سننے کو ملتی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو اس کو شاید اتنا دلچسپی سے جو ہے وہ سننے کی طرف رجحان نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے معاشرے کے اندر دیگر مواقع پر جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں، دیگر ذرائع ہیں، میڈیا ہو، پیپر میڈیا ہو، کوئی سا بھی ہو، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو شاید مور دین 90% آپ کو عجیب و غریب خبریں ملیں گی، قتل و غارت ملے گی، دھوکہ دہی ملے گی، اغوا کی خبریں ملیں گی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے وہ کر لیا، عجیب و غریب مناظر دیکھیں گے۔ تو اول تو یہ ہے کہ گناہ سے بچ کر خبروں کو دیکھنا فی زمانہ یہ بہت مشکل امر ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، بے پردہ عورت کو دیکھنا، میوزک اور دیگر معاملات بھی اس کے اندر ہوتے ہیں۔ بہرحال اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ایک تو گناہ میں پڑنے کا بہت حد تک چانس ہے، دوسرا اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ خوابوں کے حوالے سے میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ بہت زیادہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جب بندہ دیکھتا ہے تو میڈیا کا ایک جو ہے وہ اثر ہوتا ہے، اس قدر اثر ہے اسکرین کا جس پر آپ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیچر ہے بندے کی۔ مثال ہے، ایک امام صاحب آپ کو مسئلہ بیان کریں، آپ کے مسجد کے محلے کے امام صاحب ہیں، اور وہی مسئلہ آپ کو کوئی آ کے ٹیلی ویژن پہ بیان کرے تو آپ کس کا زیادہ اثر قبول کریں گے؟ حالانکہ مسئلہ وہی ہے، اس نے جو بیان کیا اس نے وہ بیان، لیکن ایک انفلوئنس ہے۔ اسی طرح بات کی اہمیت اور شخصیت کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے، تو جو بھی بندہ میڈیا کے ذریعے سنتا ہے دیکھتا ہے تو اس کے ذہن پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور شاید میری رائے ہے
کہ ہمارے ہاں جو ایک افراتفری ہے، جو ایک پریشانی ہے، ایک بے صبری ہے، ایک عجیب بے یقینی کی سی کیفیت ہے، اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ اس چیز کا بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی ذرائع خبریں حاصل کرنے کے، تو اس میں اچھی خبر نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور اس طرح کی خبریں بکثرت ہوتی ہے، تو وہ سن کے اب بھلے اس کا نقصان جو مجھ پر براہ راست ظاہر ہو نہ ہو، زندگی بھر اس خبر کا، اس واقعے کا مجھ سے کوئی تعلق بھی نہ ہو، لیکن ایک نفسیاتی طور پر میں اس کو فیل کرتا ہوں، محسوس کرتا ہوں، اور ذہن پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ فلمیں، ڈرامے ظاہر ہے کہ وہ ناجائز ہیں، اس کے اندر مار دھاڑ کے مناظر دیکھنے سے، ڈراؤنے مناظر دیکھنے سے آپ افیکٹڈ ہوتے ہیں اور آپ کو ڈراؤنے خواب جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ تو ان گناہوں سے اور اس طرح کے جو فضول کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، نیکی اختیار کریں، پارسائی اختیار کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، سونے سے قبل وضو کریں، وظائف پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ کا جو سونے کا عمل ہے جب وہ شروع ہو تو اس سے پہلے آپ کے جو آخری اعمال ہیں وہ نیکیوں پر ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ذہنی سکون بھی نصیب ہوگا، آپ کی نیند میں انشاءاللہ برکت محسوس کریں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ نیند سے 6 گھنٹے سو لیا، 8 گھنٹے سو لیا، لیکن پھر بھی آرام نہیں مل رہا، سکون نہیں مل رہا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ سوتے وقت ہماری کیفیت ہی عجیب و غریب ہوتی ہے، تو اٹھتے وقت بھی ہوئی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ تو نیکیوں بھرا ماحول اپنائیں، سونے سے پہلے اگر نیکیاں کر کے، نماز ادا کر کے آپ سوئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل برے خوابوں سے ضرور نجات پائیں گے۔